السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوست آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو، دنیا میں بہت سارے لوگ کاروبار، بزنس اور تجارت کرتے ہیں۔ مسلمان بھی کرتے ہیں اور غیر بھی کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تجارت کر کے دکھلائی ہے، اور آپ کی تجارت سکسیسفل بھی ہوئی ہے۔ آپ تجارت میں کامیاب بھی ہوئے ہیں، بہت سارا پروفٹ بھی آپ نے کمایا ہے۔ اگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے انہی بنیادوں اور انہی اصولوں پر تجارت کرے گا، جن اصول اور بنیادوں پر، جن بیسک چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، تو یہ بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ اس کا بزنس اور اس کی تجارت، اس کا کاروبار ناکام نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کی تجارت میں بھی برکت ہوگی اور اس کا بزنس بھی ترقی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو، بزنس مین حضرات کو 5 اصول، 5 بنیادی باتیں بزنس کرنے کی سکھلائی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ یہ شکوہ کرتے ہوئے مل جاتے ہیں کہ ہم نے کاروبار کیا، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، بزنس ہمارا بڑھ نہیں رہا ہے، ہم جہاں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں ہم فیل ہو جاتے ہیں، کاروبار ہمارا ٹھپ ہو جاتا ہے۔ اس کی جہاں بہت ساری اور وجوہات ہو سکتی ہیں، اس میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو بزنس کے نیم اور اصول رسول اللہ نے ہم کو دیے ہیں، ہم ان کو فالو نہیں کرتے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں 5 بیسک باتیں بزنس کی اور اصول آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر ہم اس کو فالو کر لیں گے، عمل کر لیں گے، تو اللہ کی ذات سے یقین ہے انشاءاللہ کاروبار میں بہت مددگار ثابت ہوں گی ہماری یہ باتیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بزنس کا سب سے پہلا اصول امانت داری تھا۔ خیانت حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بزنس میں شامل نہیں۔ امانت داری، آدمی کا امین ہونا اور چیزوں کے ساتھ امانت داری کا معاملہ کرنا، اپنے گاہکوں کے ساتھ امانت داری کا معاملہ کرنا، جس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں اس کے ساتھ امانت داری کا معاملہ کرنا۔ اسی امانت داری کی وجہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تجارت کے لیے اپنا مال اٹھا کر کے دے دیا تھا۔ اگر حضور کے اندر امانت داری نہ ہوتی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بغیر سوچے سمجھے کبھی بھی اپنا مال ایک یوں ہی کسی اجنبی کو اٹھا کر کے نہیں دے دیتی۔ لیکن آپ کے تعلق سے یہ بات مشہور تھی کہ آپ امانت دار ہیں، تو اسی امانت داری کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیمانہ اور معیار سمجھ کر کے حضور کو مال دے دیا۔ اس لیے ایک تاجر کا امانت دار ہونا ضروری ہے۔ اگر تاجر اور بزنس مین امانت دار نہیں ہوگا تو وہ کبھی اپنی تجارت میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے وقتی طور پر وہ کچھ پیسے کما لے، اس کا کاروبار آگے بڑھ جائے، لیکن لانگ ٹائم تجارت بغیر امانت داری کے کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بزنس اور تجارت کرنے والوں کے لیے پہلی اصولی بات یہ ارشاد فرمائی کہ امانت داری ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر اور بزنس مین کے لیے یہ بیان فرمائی کہ تاجر سچا انسان ہونا چاہیے، بزنس مین انسان کے اندر صداقت ہونی چاہیے۔ اگر وہ جھوٹا ہوگا، اس کے اندر سچائی کی صفت نہیں ہوگی، تو اس کی تجارت ہو سکتا ہے اس کے جھوٹ کی وجہ سے 2-4 ہزار روپے یا 10-20 ہزار روپے یا 1,00,000-2 لاکھ روپے وہ اپنی تجارت سے کما لے، لیکن جھوٹ کے ساتھ لانگ ٹائم آپ کی بزنس نہیں چل سکتی ہے۔ کب تک آپ گاہکوں کو، کب تک آپ اپنی پارٹیوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کب تک ان سے جھوٹ بول کر کے حقیقت چھپا سکتے ہیں؟ وہ آج نہیں تو کل، سال میں نہیں 2 سال میں وہ بات کھل کر کے سامنے آ جائے گی، اور پھر جو ایک پارٹی، ایک گاہک آپ سے کٹے گا
تو آپ کے سارے گاہک اور ساری پارٹیاں آپ سے اس سے متاثر ہوں گی، اور پھر آپ کا کاروبار جہاں تھا اس سے بھی نیچے جا کر کے گر جائے گا۔ اس لیے ایک تاجر کا صداقت والا ہونا، سچا ہونا بھی ضروری ہے۔ جھوٹا انسان بزنس میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیشہ صداقت اور سچائی کے ساتھ تجارت اور بزنس کر کے دکھلایا ہے۔ تیسری صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس اور تجارت کرنے والوں کے لیے اصولی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو بزنس آپ کر رہے ہو، اس اس فیلڈ کے، میدان کے، اور اس مال کی جس کی آپ بزنس اور تجارت کر رہے ہو، اس کے پرکھنے اور جانچنے کی صفت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ جو چیز آپ بیچ رہے ہو، جو چیز آپ کسی سے خرید رہے ہو، آپ اس تعلق سے معلومات اور نالج رکھتے ہوں، اس چیز کے صحیح اور غلط، ہلکے اور بھاری، اصلی اور نقلی کے بارے میں آپ شناخت اور پہچان کرنا جانتے ہوں۔ اگر آپ یہ چیز سیکھے بغیر بزنس میں اتر آئیں گے تو یقیناً آپ کو دھوکہ اٹھانا پڑے گا، آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے جس فیلڈ میں بھی آپ بزنس کرنے جا رہے ہیں، اس کے گر سیکھنا اور اس چیز کی، اس مال کی پرکھ اور جانچ کے طریقے سیکھنا، یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر آپ کی بزنس بہت نقصان دے سکتی ہے، اس کے بغیر آپ اپنے کاروبار میں نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ بندہ جس چیز کا کاروبار کر رہا ہے، اس مال کی پرکھ اور جانچ کی صلاحیت اس کاروبار اور بزنس کرنے والے کے پاس ہونا ضروری ہے۔ چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاجر کے لیے جو اصولی بات آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ تاجر سخی ہونا چاہیے، کنجوس نہیں ہونا چاہیے تاجر کو۔ جو تاجر سخی ہوگا اس کی تجارت انشاءاللہ روز بروز بڑھے گی، اور جو تاجر کنجوس ہوگا اس کی تجارت آج اگر اٹھ بھی گئی، چل بھی گئی، تو کنجوسی کے ساتھ زیادہ نہیں چلے گی، لانگ ٹائم باقی نہیں رہے گی۔ جب آدمی سخی ہوگا، تاجر، تجارت کرنے والا، بزنس کرنے والا، اپنی پارٹیوں کے ساتھ، اپنے گاہکوں کے ساتھ سخاوت کا معاملہ کرے گا۔ کوئی پارٹی آئی، آپ نے اس کو چائے پلائی، کوئی پارٹی آئی، آپ نے اس کی میزبانی کری، کوئی گاہک آیا، آپ نے اس کے ساتھ سخاوت کا معاملہ کیا۔ جب آپ اس طریقے سے اپنی پارٹیوں کو ڈیل کریں گے، سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، کنجوسی اور بخل سے بچتے ہوئے، تو پھر گاہک اور پارٹیاں آپ سے متاثر ہو کر کے جائیں گی، اور وہ آگے کے لیے خود بھی آئیں گے، اور پھر دو پارٹیوں کو، دو آدمیوں کو آپ کی دکان اور آپ کے کاروبار کا رخ اور بتلا دیں گے کہ بھائی وہ آدمی بہت اچھا ہے، وہ بہت سخی ہے، وہ آدمی اخلاق کے اعتبار سے بہت اچھا ہے، بھائی اس سے مال لینے میں فائدہ ہے، اور اس سے مال لینے میں یار وہ بڑی عزت، اخلاق کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اور اگر آپ بخیل ہوں، کوئی گاہک اور کسٹمر آپ کی دکان یا آپ کے کاروبار کے پاس آئے آپ سے ڈیل کرنے کے لیے، آپ اس کو کولڈ ڈرنک اور چائے تو کیا پانی بھی نہ پوچھیں، تو وہ بیچارہ جو دھوپ میں، گرمی میں پریشان ہو کر کے آیا تھا، یہ سردی میں وہ کپ کپاتا ہوا آپ کے پاس آپ کے سامان کی ڈیل کرنے کے لیے آیا تھا، آپ نے اس کو چائے اور پانی بھی نہیں پوچھا، تو وہ آگے کے لیے آنے سے پہلے سوچے گا۔ اس لیے کاروباری انسان کا، بزنس مین کا، تجارت کرنے والے کا سخی ہونا بھی ضروری ہے۔ یقیناً سخاوت میں آپ کی جانب سے کچھ خرچ ہوگا، لیکن جس پر آپ خرچ کر رہے ہیں وہی آپ کی آمدنی کا ذریعہ بن رہا ہے، وہی آپ کے کاروبار کی بڑھوتری کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اس لیے اس چیز کو اس طریقے پر سوچنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بزنس مین کی، کاروباری انسان کی پانچویں بہترین صفت جو اس کے اندر ہونی چاہیے وہ ارشاد فرمائی کہ وعدے کا پکا ہونا چاہیے۔ جو کاروباری انسان وعدہ خلاف ہوتا ہے تو یاد رکھیں وہ وعدہ خلافی کر کے لوگوں کو دھوکہ دھڑی دے کر کے چند ماہ، چند دن یا چند سال پیسے کما سکتا ہے، لیکن کاروبار صرف چند ماہ یا چند دن یا چند سال کے لیے نہیں ہوتا، آدمی اس کو اپنی زندگی کا ساتھی بناتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے اندر یہ وعدہ پوری کرنے کی صفت نہیں ہے
تو وعدہ خلافی کے ساتھ آپ اپنے کاروبار کو لانگ ٹائم نہیں چلا سکتے ہیں، بلکہ وعدہ پورا کرنا چاہیے، ایفائے عہد ہونا چاہیے۔ جس پارٹی سے جو بھی آپ اپنے کسٹمر سے وعدہ اور ارادہ کریں، وقت پر اس کو پورا کیا کیجیے۔ حضور نے یہ 5 باتیں سکھلائی ہیں بزنس مین، تجار کو، تجارت کرنے والوں کو۔ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے کاروبار میں، بزنس میں ترقی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب رزق حلال عنایت کرے گا۔ امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔